عالیہ روز کالج کے بہانے عماد سے ملنے جاتی۔ جب اسے احساس ہوا کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے تو اس نے عماد سے شادی کرنے پر اصرار کیا۔ پہلے تو وہ ٹالتا رہا اور پھر دونوں نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ وہ نکاح کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں عماد کی گاڑی کو اچانک عالیہ ہماری پرانی پڑوسن کی بیٹی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی اور اس کی ماں نگار کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی جہاں ہمیں بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس شادی کی تقریب میں میں نے عالیہ کو دیکھا تو باختیار مجھے نگار کی جوانی یاد آ گئی۔ پہلے پہل جب وہ بیاہ کر ہمارے محلے میں آئی تھی تو پڑوسن ہونے کے ناطے میں بھی اس کو دیکھنے گئی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ چاند سا مکھڑا، سندل سا بدن، دلہن بنی، سفید بگلے کی سی رنگت والے نرم و نازک پاؤں برابر رکھے وہ چھپر کھٹ پر سمٹی سی بیٹھی تھی۔ پیر تو ایسے تھے جیسے کبوتروں کی جوڑی ہو۔ مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجی کے رنگ بھی بھرے جانے لگے۔ شوہر اس پر دل و جان سے فدا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتا، مگر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گھر سے نکل جاتی اور اس کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جاتی۔ ساس سسر اس کے وفات پا چکے تھے اور نندیں اپنے گھر کی تھیں، اسی لیے وہ شوہر اقرار کے ساتھ اکیلی ہی گھر میں رہتی تھی۔ جب شوہر کو شک گزرا تو اس نے اس سے وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگی، میں تم جیسے مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس آخر ہے ہی کیا؟ آخر یہ قیامت رنگ لے آئی اور ایک روز اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے ایک دولت مند دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ اقرار صاحب تو غم سے نہ ڈھال تھے اور پھر انہوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ عالیہ بھی اسی ماں کی بیٹی تھی اور اس کے دوسرے شوہر سے تھی۔ 16-17 کا سن ہوا تو ایسا رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ ماں گھاک عورت تھی، 4 شادیاں رچا چکی تھی، خوب دولت سمیٹی تھی۔ وہ کسی مالدار داماد کی تلاش میں تھی۔ بیٹی کو ایسے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کانچ کی گڑیا ہو۔ اس بیٹی سے اس کے بڑے ارمان وابستہ تھے۔ اکلوتی بچی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالیہ غلط ہاتھوں میں جائے۔ وہ اس کی سخت نگرانی کرتی۔ اب وہ کالج جانے لگی تھی اور ان دنوں 3rd ایئر میں تھی۔ کالج جاتے ہوئے راستے میں ایک نوجوان سے اس کی آنکھیں چار ہو گئیں۔ وہ بھی بہت مشہور دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور عالیہ کی ہی طرح بہت خوبصورت بھی تھا۔ وہ MA کا طالب علم تھا اور کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اب عالیہ ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہنے لگی۔ عالیہ سے عماد کی روز ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ کبھی کالج سے چھٹی پر اس سے ملاقات کو نکل جاتی اور کبھی کالج جاتی ہی نہ اور عماد کے ساتھ گھوم پھر کر گھر چلی جاتی۔ پہلے تو کسی کو خبر نہ ہوئی، مگر ایسی باتیں بھلا کب چھپتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی سہیلیاں اور سبھی جان گئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کو جاتے ہیں، مگر وہ سب کب سدھرنے والے تھے اور نہ انہیں کسی کی باتوں کی پرواہ تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی محبت عروج پر پہنچ گئی۔ اب نہ عالیہ کو زمانے کا ڈر رہا اور نہ عماد نے دنیا کی پرواہ کی۔ پہلے تو وہ چوری چھپے ملتے، مگر اب آزادانہ ملنے لگے۔ اڑتے اڑتے یہ خبریں عماد کے گھر تک بھی پہنچنے لگی۔ اس کا باپ بھی ایک بڑا زمیندار تھا۔ اس نے سوچا کہ بیٹا ویسے ہی دل بہلا رہا ہوگا، ہم سے بغاوت کر کے بھاگ کر آخر جائے گا بھی کہاں۔ باپ کا اس پر رعب و دبدبہ تھا۔ اس نے سوچا جب باغ اپنے ہاتھ میں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر عماد کو عالیہ سے واقعی محبت ہوتی جا رہی تھی۔ مگر اب عماد اور عالیہ بہت دور نکل چکے تھے۔ البتہ وہ فاصلے نہ سمٹ سکے جو سماج نے حائل کیے تھے۔ دنیا کی نظروں میں تو یہ اس وقت تک غیر تھے جب تک ایک دوسرے کے شرعی طور پر نہ ہو جاتے۔ عماد اسے بار بار تسلی دیتا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اس کی منگنی بچپن میں ہی اس کی کزن سے کر دی گئی تھی، اسی لیے ابھی کچھ مسائل ہیں جس سے وہ نمٹنا ہے۔ وہ خود بھی پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔
عالیہ کی ماں کو بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کی بیٹی یہ گل کھلا چکی ہے۔ عالیہ پشیمان رہنے لگی اور بار بار عماد سے پوچھتی، تم تو ہر بات کو کل پر ٹال جاتے ہو، مگر میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اب مزید تاخیر کی تو میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ عماد پھر اسے تسلی دیتا اور انہی تسلیوں میں 2 ماہ اور گزر گئے۔ اب عالیہ عماد سے کہتی کہ اگر نکاح کر لینا تمہارے بس میں نہیں تو پھر مجھے مار ہی ڈالو تاکہ یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ عماد میں اپنے گھر کچھ بتانے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ اس کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے اور یہ مشکل کیسے حل ہو۔ اگر اس کا باپ سخت مزاج نہ بھی ہوتا تو سارا خاندان تو ایک طرف تھا، اس پر بھی وہ عالیہ سے شادی کر لیتا، مگر خاندان کی مخالفت کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور عالیہ اب ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی کہ اس کا واحد حال صرف شادی ہی رہ گیا تھا۔ اب وہ شادی کے معاملے میں آج کل پر بھی نہ ٹال سکتا تھا کہ بہت وقت گزر جاتا تھا۔ بہت سوچنے رہنے سے اس کا سر چکرانے لگا، دماغ میں درد رہنے لگا، ایسا محسوس ہوتا جیسے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتا تھا، اور ادھر عالیہ کا اصرار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے جلدی کرو عماد، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، میں یہ ذلت اور بدنامی مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر کار کوئی چارہ نہ دیکھ کر عماد نے اقرار کر لیا کہ وہ عالیہ سے ضرور شادی کرے گا۔ عماد کو عالیہ سے واقعی محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دل میں خوفزدہ ضرور تھا کہ عالیہ کو نہ اپنا سکا تو کیا ہوگا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا تھا، مگر پریشان بھی تھا۔ خاندانی بندشیں بڑی سخت تھیں اور دل پر اختیار بھی تھا۔ وہ بہت سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا، کسی فیصلے پر نہ پہنچ پاتا تو عالیہ کی زلفوں میں منہ چھپا کر ہر دکھ سے بے نیاز ہو جانے کی کوشش کرتا، مگر اب اس نے عالیہ کے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ مسکرانے لگی، وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ بھلا اب اسے کیا غم تھا؟ پہلے وہ جو سمجھتی تھی کہ شاید عماد ہی شادی کرنے سے کترا رہا ہے، اور شاید وہ صرف اس کے ساتھ اپنا دل بہلا رہا تھا، اور اب اس کا دل اس سے بھر چکا ہے۔ مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اور پھر اچانک اس پر یہ راز کھلا کہ عماد شادی شدہ ہے۔ اس سے پہلے عالیہ کو علم نہ تھا کہ عماد شادی شدہ ہے۔ اس نے یہ حقیقت خاص طور پر عالیہ سے چھپائی تھی، صرف اتنا بتایا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس لیے وہ اقرار سے پہلو طئی کرتا رہا ہے۔ خاندانی روایت کے مطابق 9 عمری میں ہی اس کا اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے بیاہ ہو گیا تھا، 2 بچے بھی تھے، مگر پہلی نظر میں اسے جو بھی دیکھتا یہ گمان بھی نہ گزرتا کہ عماد شادی شدہ اور بچوں کا باپ ہوگا۔ وہ کوئی طالب علم ہی لگتا تھا، اور تھا بھی تو طالب علم۔ اس کے بیوی بچے ماں باپ کے پاس گاؤں میں رہتے تھے۔ عالیہ نے عماد سے خوب جھگڑا کیا اور اس سے کہا کہ تم دھوکے باز ہو، اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ عماد اسے منا رہا تھا کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں شادی شدہ ہوں تو تم مجھے قبول نہیں کرو گی۔ وہ عالیہ سے معافی مانگ رہا تھا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ عالیہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور دوسرا آنے والے خطرے کی وجہ سے اس کی جان سولی پر اٹکی تھی۔ اس نے عماد کو معاف کر دیا۔ عماد جو کہ اب ایک فلیٹ لے کر اس میں رہنے لگا تھا، اور اب ان دنوں عمار کا باپ کسی کام سے حیدرآباد آیا ہوا تھا اور وہ عماد کے ساتھ فلیٹ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اتوار کا دن تھا اور کالج سے چھٹی تھی۔ باپ اپنے کام کے سلسلے میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ عماد نے عالیہ کو فون کیا کہ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ اس نے ڈرائیور سے جیپ کی چابی لی اور کہا کہ بابا سے کہنا کہ میں ان کی جیپ لے کر جا رہا ہوں، ایک دوست سے ضروری ملنا ہے، شام کو واپس آ جاؤں گا۔ وہ جیپ لے کر عالیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو آج تم کو وہ گھر دکھا لاؤں جہاں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔
تم اپنا گھر دیکھو گی تو بہت خوش ہو جاؤ گی کہ میں نے تمہارے لیے کیسا سجایا ہے۔ چلو جلدی چلو، شام کو تمہیں واپس گھر بھی چھوڑنا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خمار بھرا ہوا تھا۔ عالیہ نے برقع پہنا اور جیپ میں آ بیٹھی۔ حماد مستقبل کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ وہ جیپ بڑی سبک رفتاری سے چلا رہا تھا، مگر کچھ پریشان ضرور تھا۔ وہ عالیہ کو ایسے حسین خواب دکھا رہا تھا جیسے اس کو خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو، جیسے وہ یہ سب سچ بول کر اس کا اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عالیہ حیران بیٹھی بار بار پوچھتی تھی، عماد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آج تم نے پی لی ہے؟ گاڑی بار بار فٹ پاتھ کی طرف لے کے جا رہی ہو، کیا تم کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عماد مسکرا کر کہنے لگا، جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا؟ اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہے، کیوں اس کو اتنا سنبھال کر رکھتی ہو؟ کیوں تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے؟ اگر میری خاطر یہ زندگی چلی جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آخر تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، اور محبت تو قربانیاں مانگتی ہے۔ عماد ہوش میں تو ہو، ایسی باتیں پہلے تو کبھی نہیں کی تم نے۔ میں نشے میں نہیں ہوں ماریا، تو پھر تمہارے الفاظ کیوں بے ربط ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ محبت کا خمار ہے جس میں ڈوب کر آدمی وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، مگر تم کو اعتبار نہیں ہے مجھ پر۔ یہ کہتے کہتے عماد کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے قابو ہونے لگے۔ جیپ پین پل کے درمیان جھولنے لگی۔ سامنے آتے ہوئے کانسٹیبل نے عورت کی چیخیں سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، عماد خدا کے لیے مجھے بچاؤ، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہم مر جائیں گے۔ مریں گے تو اکٹھے نا، کیا مرنے سے ڈرتی ہو؟ اور کہتی ہو کہ تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے لیے مر بھی سکتی ہوں۔ اسی وقت جیپ پل سے لڑکھڑاتی ہوئی پانی میں جا پڑی۔ کانسٹیبل چشمے دید گوا تھا۔ وہ بھاگ کر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی برقع پہنے تھی اور وہ پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی بچانے کو ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر اس کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اس کی بے بسی قابل دید تھی۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی تھی اور پانی کا تند ریلا اس کو نیچے موت کی وادی کی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ جو پولیس کا سپاہی مدد کو اترتا، عالیہ اس کی نظروں کے سامنے گم ہو گئی۔ عماد البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ چکا تھا، پھر وہ بھی کنارے تک پہنچ کر ڈھہ گیا اور سپاہی نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ مدد کے لیے 2 آدمی اور بھی آ گئے تھے۔ عالیہ کی لاش کی تلاش شروع ہوئی۔ لاش جلد ہی مل گئی۔ موت نے اس کے وجود کو تنکے کی طرح ہلکا پھلکا کر کے سطح پر ڈال دیا تھا۔ اب وہ گلاب کے مرجھائے ہوئے پھول کی مانند پانی میں تیر رہی تھی۔ لاش پہلے پولیس اسٹیشن پھر ہسپتال لے جائی گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ عالیہ کو تنہا موت کے منہ میں نہیں دھکیلا گیا، بلکہ اس کے پہلو میں ایک ننھی سی جان بھی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عماد جب اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکا تو مجبور ہو کر اس کو موت کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بھی اس سلسلے میں تفتیش کی ہوگی، مگر وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اور اس معاشرے میں دولت مند ہونا سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ عماد کے دوست البتہ یہ کہتے تھے کہ عماد بے قصور ہے۔ کافی عرصے تک وہ پاگل سا رہا، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اتفاقی حادثہ ہونے کے باعث عالیہ کی اچانک موت کا غم تھا یا احساس جرم، مگر یہ بات تو مسلم ہے کہ وہ عالیہ کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ اب عالیہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کا غم تو رہتی دنیا تک رہے گا کہ جب تک عماد زندہ ہے یہ دکھ دیمک بن کر اس کی روح کو چاٹتا رہے گا کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کی محبت ابدی نیند سو گئی۔ جب عالیہ کی نیلگوں لاش اس کی ماں نے دیکھی تو اس کے بین عرش تک جاتے تھے۔ وہ صدمے سے بے حال ہو گئی۔ اس کے سامنے اس کی جل پری سو رہی تھی اور پڑوسنیں چہم گوئیاں کر رہی تھی کہ نگار کو اس کے کیے کی اس کی بے وفائی کی سزا ملی ہے۔ جس مرد نے بھی اس کو گھر میں بسایا اور سہارا دیا، یہ عورت اسی کو تڑپا چھوڑ کر دوسرے کا دل آباد کرنے کو چل دی۔
آج اس کی اپنی پیاری بیٹی اس کا دل ویران کر کے کسی انجانے نگر کو آباد کرنے جا چکی تھی۔ خدا ہر ماں کو نیک اتوار رکھے اور ہر بیٹی کو صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اس واقعے کو عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی تک ہمارے اہل محلہ کے دلوں میں اس کا رنج باقی ہے۔